السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر والصلاة علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء يليق واصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله لو استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مانگتا تو ہے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، مانگتا تو ہے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جسے میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جسے میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور تجھی سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھی سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی داتا نہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے کلام سے جس حصے کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے محبوب، اگر آپ کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیں، اپنی جان پر ظلم کر لیں، تو وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور آپ ان کی سفارش فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا غور کریں، ایک مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا نقصان
سب سے زیادہ اسے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا اثر اور لوگوں تک پہنچتا ہے، لیکن زیادہ تر نقصان خود کو ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ بچ نکلا، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ ہو کر رہے گی، چاہے تو دنیا میں اس کی پکڑ ہو جائے یا آخرت میں اس کی پکڑ ہو جائے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے راستہ دکھایا، انسان بڑا کمزور ہے، انسان جلد باز ہے، انسان کبھی غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی نفس کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی کمزوری کی وجہ سے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ انسان کیا کرے؟ کیا گناہ ہو جانے کے بعد اس کے لیے کوئی راستہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکے، ان کا گناہ دھل جائے، انہیں گناہ سے معافی مل جائے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، تمہاری کمزوری کا حال مجھے معلوم ہے۔ اگر جانے انجانے تم سے گناہ ہو جائے تو میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے لو لگاؤ، مجھ سے مانگو، لیکن میری بارگاہ میں کہاں آؤ گے؟ مجھے کہاں ڈھونڈو گے؟ مجھے کہاں پاؤ گے؟ تو اللہ فرماتا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ، میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ، بے سہاروں کو سہارا دینے والے آقا کی بارگاہ میں آؤ، جو کبھی مانگنے والے کو جھٹکتے نہیں ہیں، ان کی بارگاہ میں آ جاؤ، جو دینے پہ آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ لینے والا دھنی ہو جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں آؤ۔ میرا رب فرماتا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، پھر معافی مانگو، توبہ کرو، میرے محبوب سے کہو، یا رسول اللہ آپ تو کریم ہیں، اللہ نے آپ کو رحم و کرم کا خزینہ بنایا ہے، اے محبوب دو عالم، آپ اپنے ان گنہگاروں سیاہ کاروں پر ہمیشہ کرم فرماتے ہیں، ان گنہگاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے آپ نے رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں رویا ہے۔ آپ نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے بارے میں عرض کیا ہے تو عرض کیا ہے، یا ربی حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے، ان کو بخشوانے کا حق عطا فرما دے، ان کی شفاعت کا حق عطا فرما دے۔ اے آقا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے دروازے پر حاضر ہیں، ہماری مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، ہماری بخشش کے لیے سفارش کیجئے، ہماری توبہ قبول کرانے کے لیے رب سے گزارش کیجئے۔ اگر وہ رسول مان جائیں تو اللہ مان جائے گا،
رسول مان جائیں تو اللہ مان جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے، اپنے محبوب سے بڑی محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں محبوب کے غلاموں کو بڑا نوازتا ہے۔ وہ رسول مان جائیں تو اس رسول کی بارگاہ میں آؤ، ان سے گزارش کرو، وہ ایک بار تمہاری شفاعت کر دیں، تمہاری سفارش کر دیں، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہاری کشتی بھنور سے نکل جائے گی، تم پار لگ جاؤ گے۔ ہاں، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مچل کے مانگو، تڑپ کے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، رو رو کے مانگو۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے، 3 دن گزرا۔ علامہ عتبی لکھتے ہیں، دور دراز رہنے والا ایک آدمی آیا، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے ہیں۔ آپ کی قبر شریف کی مٹی اپنے سر پہ اٹھا کے ڈالا، کچھ اشعار پڑھے جو نبی علیہ السلام کی قبر کی خوشبو کے بارے میں اشعار تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کا عالم تو یہ ہے کہ آپ جس زمین میں آرام فرما رہے ہیں، دیکھیے تو وہ زمین کیسی مہک رہی ہے، اس مٹی سے کیسی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ اس مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے رب کا ارشاد سنا کہ کوئی گنہگار گناہ کر لے، خطا کار خطا کر لے، سیاہ کار آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور آپ ان کی بخشش کے لیے دعا کر دیں تو اللہ اسے بخش دے گا۔ یا رسول اللہ، میں بڑی امید لے کر آیا تھا، بڑا آسرا لے کر آیا تھا، لیکن آپ تو ظاہری حیات سے پردہ کر گئے۔ اب مجھے کون بخشوائے گا؟ اب میری بات کون سنے گا؟ اب میری فریاد کون سنے گا؟ وہ عربی انسان، وہ دیہاتی انسان، دور دراز رہنے والا انسان آقا کی بارگاہ میں آیا اور مچل مچل کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اب میری بخشش کون کرائے گا؟ اب میں کس کے دروازے پہ جاؤں؟ وہ لوٹ کر جانے لگا، وہ مایوس ہو کر جانے لگا۔ علامہ عتبی فرماتے ہیں، اتنی دیر میں میری آنکھ لگ گئی، مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، نصیب کا ستارہ چمک اٹھا، آقا کریم کا دیدار ہوا۔ میرے آقا فرمانے لگے، اے عتبی، الحق الاعرابی فبشرہ، اے عتبی جاؤ اس عربی انسان کو پکڑو اور انہیں بشارت دے دو کہ اے عربی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا تیرا کام تھا اور بخشوانا رسول اللہ کا کام ہے۔ قد غفر لہ، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ مزار انور سے آواز آئی، قبر رسول سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا، قد غفر لک،
تجھے بخش دیا گیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ بلاتا ہے، کہاں بلاتا ہے؟ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، خطا بھی کرتے ہیں، ظلم پہ ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے ہم کو معلوم ہے تمہاری کمزوری کیا ہے، تمہارا حال کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آ جاؤ میری بارگاہ میں، میرے محبوب کو وسیلہ بنا لو، میرے محبوب کو اپنا سفارشی بنا لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی روضہ رسول تک پہنچ نہیں سکتا ہے، آقا کے دروازے پہنچ نہیں سکتا ہے، مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پھر ایسا انسان کیا کرے گا؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہماری روح سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہمارے خیال سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہمارے گمان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہم جہاں بھی رہیں آقا کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ ہم مدینہ منورہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، آپ کے روضے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لیکن آپ تو دور والے کو بھی دیکھتے ہیں، آپ قریب والے کو بھی دیکھتے ہیں، آپ اپنے غلاموں پر نظر رکھتے ہیں، آپ اپنے غلاموں کے حال سے واقف ہیں۔ یا رسول اللہ ہم یہیں سے آپ کا وسیلہ لیتے ہیں، آپ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہماری معافی کے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ اس طرح سے عرض کریں گے، رسول اللہ آپ کی عرض سن لیں گے، آپ کی سفارش فرما دیں گے، تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنا اختیار دیا ہے، کتنا محبوب رکھتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ گناہ اللہ کا کریں، نافرمانی اللہ کی کریں، ظلم زیادتی کر کے اللہ کو ناراض کریں، لیکن معافی کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں بلائے جائیں۔ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اگر گناہ کر لیا تو مجھ سے مانگو، میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے بخشتا میں ہوں، لیکن رسول اللہ کے وسیلے سے بخشتا ہوں، محبوب کے وسیلے سے بخشتا ہوں، محبوب کے چوکھٹ سے عطا کرتا ہوں، محبوب کے دروازے سے عطا کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث کا جملہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ خزانہ رب کا ہے، لیکن خزانے کی چابی رب نے محبوب دو عالم کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آقا دو عالم کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب جس کو جو ملے گا میرے محبوب کے دروازے سے ملے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا،
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آقائے دو عالم صحابہ کی مجلس میں جلوہ فرما ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص روتا ہوا، گھبرایا ہوا، آہوزاری کرتا ہوا، دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہلکتو، اے اللہ کے حبیب میں ہلاک ہو گیا، اے میرے آقا میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ کیا ہوا، کیوں ایسا کہتے ہو؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں روزے سے تھا، لیکن اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکا، اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا۔ روزے کی حالت میں نے دن میں صحبت کر لیا۔ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ میرا گناہ بڑا ہے، میری بخشش کیسے ہوگی؟ الغرض اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا گناہ ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے اس کا حکم بتائیے، اس کا کفارہ بتائیے، میں اس گناہ سے پاک کیسے ہوں گا؟ مجھے پاک ہونے کا طریقہ بتائیے۔ وہ بھی بڑا پاکیزہ زمانہ تھا، صحابہ گناہ کرتے، غلطی کرتے تو اس غلطی کو چھپاتے نہیں، اس گناہ کو چھپاتے نہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اس غلطی کی معافی کا راستہ کیا ہے بتائیے۔ پھر آقائے دو عالم اس کا طریقہ بتاتے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس غلام ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، غلام نہیں ہے۔ کہا 60 روزہ مسلسل رکھ سکتے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور کمزوری کا یہ عالم، لاچاری کا یہ عالم کہ اس 30 روزے میں یہ گناہ کر بیٹھا، تو اگر مسلسل 60 روزے رکھنے جاؤں تو کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ 60 روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 60 مسکین کا کھانا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، کھانا بھی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، آقا کریم کی خدمت میں کھجور کی ایک زنبیل، کھجور نذرانے کے طور پر پیش کیے گئے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا این السائل، سوال کرنے والا کہاں بیٹھا ہے؟ ادھر سے کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ میرے آقا نے زنبیل بڑھاتے ہوئے فرمایا لے جاؤ، یہ کھجور مدینے کے غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دو۔ لجپال آقا، کریم آقا، رحیم آقا کتنا کرم فرماتے ہیں۔ ایک غلام اگر کفارہ ادا کرنے کے قابل نہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک زنبیل کھجور میری طرف سے لے جاؤ اور یہی غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ کفارہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا، 2 وقت کھلانا، پیٹ بھر کھلانا،
یا 60 مسکین کو یا ایک آدمی کو 60 دنوں تک کھلانا یا ایک صدقہ فطر کے برابر اناج اس کو دے دینا، 60 صدقہ فطر دینا اور ایک زنبیل کھجور، کتنا آیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں حکم میں بناتا ہوں، اللہ نے اختیار مجھے دیا ہے، دین اللہ کا ہے، لیکن اس کا قانون میرے دروازے سے بنتا ہے، میں جس کے لیے جو کہہ دوں وہ اس کے لیے قانون بن جائے۔ یہ کھجور اگر میں نے تم کو دیا اور کہا یہ کفارہ ہے تو یہ تمہارا کفارہ ہے۔ جب آقا کریم کا اتنا کرم دیکھا، میرے آقا اپنے غلاموں کی ناز برداری بھی بہت کرتے ہیں۔ آدمی جب کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے نا تو اس کے نخرے بھی اٹھاتا ہے، اس کے ناز بھی اٹھاتا ہے، اس کی حق بھی سنتا ہے۔ آقائے دو عالم تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہاری پریشانی کی وجہ سے میرا محبوب بے چین ہو جاتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا محبوب تم سے اتنی محبت فرماتا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو میرا محبوب بے چین ہو جاتا ہے، تم تکلیف میں ہوتے ہو تو میرا محبوب رونے لگتا ہے، گناہ تم کرتے ہو تو میرے محبوب رات بھر کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں میں سوجن تک آ جاتی ہے۔ تم گناہ تم کرو، کرم وہ فرمائیں۔ ناز برداری کا یہ عالم ہے۔ جب اس صحابی نے دیکھا آج میرے آقا رحمت و کرم کے گوہر لٹا رہے ہیں تو مچل گیا۔ اب تھوڑا مچل کے اور عرض کرنے لگا، جب آپ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے کسی بات کی ضد پکڑ لیتے ہیں تو کبھی آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، کبھی آپ کا دامن پکڑتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، ابا دلا دو نا، ابا دلا دو نا، ابا دلا دو نا۔ یعنی جب معلوم ہے کہ باپ مہربان ہوتے ہیں تو بچہ مچل جاتا ہے، بچہ اپنی اداؤں سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آقا کریم تو باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ وہ غریب صحابی مچل گیا، میرے آقا نے فرمایا لے جاؤ مدینے کے غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں یہ کھجور بانٹ دو۔ تو عرض کرنے لگا حضور مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ آپ غریب ہوں یا نہ ہوں، اگر اپنے بڑے کے سامنے کہہ دیں بابا میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، بابا بڑا کمزور آدمی ہوں، بابا آپ کے دروازے کا ٹکڑا کھاتا ہوں، بابا آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا ہوں، تو آپ کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، لیکن بابا کی نظر ہو جاتی ہے، بابا کا کرم ہو جاتا ہے، بڑے کی عنایت ہو جاتی ہے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ آقا مسکرانے لگے،
کہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، کہتے ہیں بڑا ہوشیار آدمی ہے، آپ کے سامنے بھی اس طرح موقع آ جاتا ہوگا، ہاں بڑا چالاک بنتا ہے۔ میرے آقا مسکرانے لگے کہ اچھا جاؤ اطعمہ اہلک، یہ کھجور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، اپنے بال بچوں کو کھلا دو، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، یہ تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ آہا ذرا دیکھیں تو صحیح، بھیک دیں پھر کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آہا میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کتنا کریم ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا فرماتے ہیں لے جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا، یہی تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا میرے آقا مختار کل ہیں، میرے آقا کائنات کا اختیار رکھتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔